السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے استقبال ماہ رمضان کے اس پروگرام میں برکاتی ہاشمی چینل کے ذریعے ہم لوگ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضاں تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضاں تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضاں رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضاں عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضاں عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جم جاؤ مجرموں رمضاں ماہ غفران ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں،
بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجدیں آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے۔ روزہ دارو جم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزے دارو جم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزے دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اور یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضاں دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضاں دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس نشست میں ماہ رمضان المبارک شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور جتنا ممکن ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور توفیق مانگتے ہوئے جو بھی بن سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان شریف کی بہت ساری برکتوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو بہراور فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان شریف جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے، بلکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو ان تمہیدی کلمات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان شریف کا ہر ایک لمحہ یہ عبادت و ریاضت، رحمتوں برکتوں سے بھرپور ہے۔ جو بھی بندہ جتنا ممکن ہو سکے اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً یہ ماہ رمضان عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت اور بخشش کا سامان کر دیا جائے۔ اس ماہ رمضان میں جو باتیں ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے مد نظر رکھنی ہیں، ان میں سے چند باتیں کہ ماہ رمضان شریف کی اہمیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جن جن خصوصیات سے نوازا ہے اور جن جن برکات و حسنات سے نوازا ہے، ان میں سے سب سے پہلے کہ تمام مہینوں کے نام ان میں سے اگر قرآن عظیم میں کسی ایک مہینے کا صراحت کے ساتھ نام آیا ہے تو وہ ماہ رمضان شریف کا نام آیا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ تو مذکور ہے کہ 12 مہینے ہیں، اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت و عزت والے مہینے کون ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا،
لیکن ماہ رمضان کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس نے ماہ رمضان کا صراحت کے ساتھ نام ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے جو ماہ رمضان شریف کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھیں، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ یہ آیت کریمہ کے تحت ایک خصوصیت یہ بھی معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرمایا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس رات کی عبادت اور شب بیداری کو 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے بڑھ کر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ماہ میں عبادت کے لیے وقت مقرر ہیں، مگر اس ماہ میں روزے دار کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اور مہینوں میں اگر بندہ نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10 گنا بڑھ جائیں، 700 گنا بڑھ جائیں، لیکن اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر کے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری کائنات کا پالنہار حقیقی جس پر توجہ فرمائے، جس پر اپنی شان نظر عنایت فرمائے، نظر رحمت فرمائے، اس بندے کے تو کیا کہنا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی قدر اس نیت سے بھی کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار اس نیت سے بھی کرنی چاہیے کہ اس میں خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر توجہات فرماتا ہے۔ اور آگے خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بندوں کی جائز دعائیں باب اجابت تک بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 تاریخ کو نازل ہوئے، توریت شریف اسی ماہ کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل شریف اسی ماہ کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، قرآن مقدس اسی ماہ کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ کی 3 تاریخ کو ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوا۔ جنگ بدر جیسی عظیم جنگ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے تو وہ بھی 17 تاریخ کو رونما ہوئی۔ فتح مکہ جسے ہم کہتے ہیں
کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لے گئے، تو وہ بھی اسی ماہ کی 20 تاریخ کو رونما ہوا۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ کی 21 تاریخ کو رونما ہوئی۔ یہ چند بڑے بڑے جو خصوصیات تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شریف اپنی رحمتوں، برکتوں اور رفعتوں کے ساتھ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی رحمتوں کی برسات کر کے وہ 30 دن میں ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے اس کا خاص لحاظ رکھیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن عظیم میں ماہ رمضان شریف کا نام لے کر اس کی خصوصیات کو بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ماہ رمضان شریف کی آمد پر، ماہ رمضان شریف کے آنے پر، اس کے روزے رکھنے پر، اس کی تراویح پڑھنے پر اور اس میں بہت سارے کام جو رسول اللہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو اس کی ترغیب دلاتے تھے، اس حوالے سے بھی کتابوں میں متعدد ابواب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے بخاری شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جس کے لیے پورا ماہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندہ اس جنت کے راستے کی طرف نہ بڑھے تو اس سے بڑھ کر اور افسوسناک موقع کون سا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان میں چاہے وہ رات ہو چاہے دن ہو، ہر لمحہ اس جنتی دروازوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے متعلق دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا انعام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی شان حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی رحمتوں کو بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی خصوصی رحمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر ایک افطار پر 1,00,000 دوزخیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر افطار پر 1,00,000 اگر دیکھنے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت 30,00,000 لوگوں کو جو ہے مکمل مہینے میں آزادی عطا فرماتا ہے، اور جب آخری افطار ہوتا ہے یعنی آخری روزہ ہوتا ہے تو جتنے وہ آزاد کر چکا ہوتا ہے اتنی گنتی کے برابر جو ہے وہ پھر آزاد فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس آزادی میں اپنا نام درج کروانے کی کوشش کریں، اتنی زیادہ نیکیاں اور اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کو مکہ میں گزارنے والوں کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا نوافل کی پڑھے یعنی قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں ایک حسنہ اور ہر رات میں ایک حسنہ لکھے گا۔ اب یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کے لیے ارشاد فرمایا جن کو اللہ یہ مواقع دیتا ہے کہ وہ ماہ رمضان شریف اگر وہ مکہ میں گزار سکیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی،
اور کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو بھی یہ خیالات ضرور گزرتے ہوں گے، لیکن یہ سارے خیالاتوں کا جواب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے ہی عطا فرما دیے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 مہینوں میں آدمی کے جذبات نیکیوں کی طرف اتنی جلدی نہیں آتے جتنا ماہ رمضان شریف میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں میں دیکھ لیں، ایک حد تک کثرت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح تراویح کے معاملات دیکھ لیں، ایک حد تک اس میں بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک حد تک کثرت ہوتی ہے۔ اس طرح آپ سخاوت میں دیکھ لیں، یعنی لوگوں کو جو ہے کچھ دینے لینے میں، لوگوں کی ہمدردی میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑی کثرت ہو جاتی ہے۔ آخر یہ ماہ رمضان شریف میں کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور مہینوں میں شیطان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور ماہ رمضان شریف میں یہ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں اللہ انہیں قید کر لیتا ہے تاکہ حضور کے امتی آسانی کے ساتھ ماہ رمضان شریف میں مکمل طریقے سے نیکیاں بھی کر سکیں اور امت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آ سکیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بڑی کثرت کے ساتھ جو نیکیوں کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور ہمدردی کا جو جذبہ نصیب ہوتا ہے، نمازوں کا جو جذبہ نصیب ہوتا ہے، تو یہ دراصل اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ کرم فرمایا کہ بندوں کو آسانی کے لیے ان شیاطین کو جو ہے قید کر کے رکھا۔ اب اس حدیث میں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ماہ رمضان شریف میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا فعل کر بیٹھتے ہیں جو خلاف شرع ہوتا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جب شیطان بندھا ہوا ہے یا شیاطین بندھے ہوئے ہیں تو پھر بندے یہ گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس کے متعدد جواب ہیں۔ اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں سرکش، اللہ ان کو قید کروا لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں، یعنی ان کو قید نہیں کیا جاتا، جن کی وجہ سے لوگ جو ہے کبھی کوئی نہ کوئی کسی خطا یا گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے، سفدت مردت الشیاطین، یعنی سرکش اور بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ قید کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹے شیاطین جو ہے ان کو قید نہیں کیا جاتا، وہ کسی کو ورغلا کر ہو سکتا ہے کسی غلطی میں انہیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ یہ گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان ہوتا ہے اور ایک داخلی شیطان ہے، جس کو لمت شیطان قرین من الجن، اور اردو میں اس سے ہمزاد کہتے ہیں۔ خارجی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، داخلی شیاطین کو جو ہے قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمارا ہمزاد جو ہوتا ہے وہ قید نہیں ہوتا، بلکہ اور جو شیاطین ہوتے ہیں انہیں قید کیے جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے 11 ماہ بہکانے اور وساوس کا اثر اس قدر راسخ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ماہ کی غیر حاضری سے بندوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ بدستور جو برائیوں کے عادی ہوتے ہیں یا گناہوں کے عادی ہوتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں مطلب وہ 11 ماہ کی روٹین کی وجہ سے یہ چیزیں اس میں وہ مائل ہو جاتے ہیں، ورنہ شیاطین کے جو قید کرنے کا ہے وہ ابتدائی 3 وجوہات میں بیان فرما دیا گیا۔ چوتھی وجہ، برائی میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ میں یہ تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں، بے راہ رویوں میں شیطان کے وسوسے سے زیادہ خود ان کی ذات اور برے ارادوں کا دخل ہے، کیونکہ اس ماہ میں جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر بھی اگر برے کاموں میں سے باز نہیں آتے، حد تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر رات بھر جوئے چلتے ہیں، بعض جگہوں پر لہو لعب کا بازار گرم ہوتا ہے، بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہیں جہاں رات بھر کسی نہ کسی کھیل کود میں لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ اور ابھی کے حالات کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورے 11 مہینوں میں
پوری دنیا کی میچ جو ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ماہ رمضان قریب آتا ہے اور باقاعدہ ماہ رمضان کی شروعات ہونے سے پہلے ہی یہ میچوں کا انتخاب ہو جاتا ہے اور پوری دنیا لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر باقاعدہ میچوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ٹیمیں کھیلے گی۔ آخر یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو مسلمانوں کو عبادت اور ریاضت سے ہٹانے کے لیے اور انہیں ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے کے لیے یہ پوری دنیا ایک پلان بناتی ہے کہ جس میں مسلمان لوگ جو ہے اسی میں مشغول رہیں گے تو ان کا یہ ماہ مبارک ایسے ہی گزر جائے گا، اور ہم لوگ اس کو ٹائم پاس کے نام سے جو ہے دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اور اب یہ اثر ہو گیا مسلم علاقوں میں، بالخصوص گجرات اور ہندوستان بھر میں یہ چل رہا ہے کہ لوگوں میں نوجوان طبقات جو ہیں وہ رات میں ٹائم پاس کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے علاقوں میں میچوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ مختصر سی جگہ ہوتی ہیں اور اس میں رات بھر میچ کھیلتے رہتے ہیں، اور وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ سحری تک اس میں ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ماہ رمضان شریف کی جو بھی راتیں آتی ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جیسے تراویح ختم ہو تو فوری طور پر اگر اللہ توفیق دے تو چند نوافل اور زیادہ کر لیں یا قرآن شریف کا ایک پارہ پڑھ لیں، اور جیسے نیند طاری ہو تو فوری طور پر سو جائیں۔ سحری کے وقت اٹھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سونے والے کو جو عشاء کے بعد سو گیا اور فجر میں جماعت سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی افراد ان چیزوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی یہ بے حرمتی کہیں قیامت کے دن ہماری اور آپ کی پکڑ کا کہیں سبب نہ بن جائیں۔ تو یہ اسی وجہ سے بھی لوگ جو ہے اسی میں ملوث رہتے ہیں، اور سحری کے فوراً بعد لوگ جو ہے خواب غفلت کا شکار ہو کر نماز فجر تک کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ برائیاں یا یہ کام جو ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ خود ہیں جنہوں نے 11 ماہ تک یہ ساری روٹین رکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے سرفراز فرمائیں۔ تیسرا کام جو ماہ رمضان شریف میں ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا کہ روزے دار کے لیے بہت ساری جو نعمتیں اللہ اس کے رسول نے رکھی ہیں جہاں مغفرت کی بشارتیں، تو اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دیں تو ماہ رمضان شریف میں جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنا خاصہ بنا لینا چاہیے۔ مثلا اگر بندہ یہ کوشش کریں کہ پہلی شب سے لے کر آخری شب تک اگر ہر رات میں یا دن میں اگر وہ ایک پارہ ختم کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ماہ رمضان کے 30 دنوں میں اس کا ایک مکمل قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں عربی کے سوا قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا تفسیر پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ افراد جن کو اللہ رب العزت نے ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے یا کچھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کیا میسج عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اگر ممکن ہو سکیں تو لوگوں کو یہ بھی کام انجام دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن عظیم نازل فرمایا اور دوسری کتابیں بھی نازل فرمائیں، اب ان کے نزول میں اور قرآن کے نازل ہونے میں بہت سارے فرق ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں نازل ہونے میں 3 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق، وہ کتابیں لکھی ہوئی آئیں اور قرآن مقدس پڑھا ہوا، یعنی وہ سب تحریری، اور قرآن جو ہے وہ تقریری شکل میں آیا۔ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ سب کتابیں پیغمبروں کو کسی خاص جگہ پر بلا کر دی گئیں، مگر قرآنی آیات عرب کے گلی کوچے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر شریف پر ہوتے ہیں تو وہاں آئی تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائیں اور وہ قرآن مقدس کے جائے نزول میں شامل ہو جائیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں
یک بارگی اتری، یعنی ساری کی ساری کتابیں جو آئی تو ایک ساتھ میں انہیں دے دی گئی، مگر قرآن عظیم کا ترتیب نزول یعنی انداز نزول یہ رہا کہ وہ آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہم کلامی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ سے اور حضور سے، اور مسلمانوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا رہے، کیونکہ یکدم سارے احکام پر عمل کرنا مشکل ہوتا۔ بنی اسرائیل میں جو قومیں گزری ہیں انہوں نے جب یک لخت جو ہے تورات ملنے پر وہ گھبرا گئے اور بولے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو کہیں ایسا نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کا نزول جو ہے آہستہ آہستہ وقت کی ضرورت کے مطابق 23 سال میں مکمل فرمایا۔ تو ماہ رمضان شریف میں جتنا ممکن ہو سکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، جیسا کہ یہ بات مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر سال ماہ رمضان شریف میں مکمل قرآن سناتے، اور وصال کے سال 2 دفعہ قرآن سنایا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ حضور ماہ رمضان میں اپنا معمول بنا کر رکھتے تھے کہ حضور خود قرآن سناتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سناتے تھے، تو صحابہ نے بھی اس طرز پر قرآن پڑھا بھی، حضور سے سنا بھی، اور باقاعدہ انہوں نے بھی اپنی زندگیوں میں قرآن عظیم سے محبت کرتے ہوئے قرآن عظیم بھی ختم فرمائے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ حضور کے اس معمول کو بھی ماہ رمضان شریف میں ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ یہاں ایک احتیاط یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں قرآن شریف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں یا انہیں پڑھنا چاہیے جو درست مخارج کے ساتھ پڑھتے ہوں، ورنہ گجراتی میں پڑھنے کی اس کی اجازت نہیں، کیونکہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی گجراتی میں عربی جو الفاظ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ گجراتی میں الفاظ زیادہ، حروف زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو ثواب کمانے کے بجائے الٹا اس کا گناہ ہو سکتا ہے، یا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معنی میں بہت بڑا فساد پیدا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جن کو عربی آتا ہے وہ قرآن پڑھیں، اور جن کو بائی چانس نہیں آتا تو اب ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن سنیں۔ جیسے الحمدللہ ماہ رمضان شریف میں بہت ساری مساجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تراویح قرآن شریف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اونا کی سرزمین پر جمال الدین گوری مسجد اور شکالہ مسجد میں مکمل قرآن جو ہے وہ 27 تک ختم کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی افراد یہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرآن کم از کم سننے کے ساتھ مکمل ہو تو انہیں تراویح میں شرکت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تراویح میں شرکت نہیں کرتا تو کم از کم ان بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے موبائل کے ذریعے ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور ایک پارہ روزانہ سفر میں، حضر میں، سوتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی وہ سن لیں تو کم از کم یہ طریقہ کار بھی ان کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ دوسرا حضور کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن عظیم کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں باقاعدہ سدرہ چھوڑ کر حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آتے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے اور آپ جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سید الملائکہ بھی قرآن عظیم کی تلاوت میں ماہ رمضان میں مشغول ہو جاتے، ایک دوسروں کو سناتے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیات جب قرآن پڑھتی ہے تو حضور کی امت کو سب سے زیادہ چاہیے کہ وہ قرآن عظیم سے محبت کرتے ہوئے قرآن عظیم کو سنیں۔ دوسری، قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید جسے کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا،
اس کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی قرآن سے منسلک ہو جائے گا تو وہ اللہ کی رسی سے منسلک ہو جائے گا جو ڈائریکٹ آسمان کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آگے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کبھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کر جو چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن شریف کی تلاوت مضبوطی سے مطلب کرتا ہوگا اور اس کو تھامے رکھے گا تو پھر وہ گمراہیت کی طرف نہیں بڑھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے راہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی جو اس کی شان شان ہے۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خیر و خوبی ہو جو اس سے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے بھی ہمیں اور آپ کو پتا چلا کہ اللہ اپنی شان شان، حالانکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی شان شان اپنا کلام خود پڑھا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہوئے، اس ماہ مبارک کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول ماہ رمضان میں ایک یہ بھی ہمیں اور آپ کو بنانا چاہیے کہ ماہ رمضان شریف میں حضور کا تیسرا کام یہ تھا کہ جب ماہ رمضان شریف شروع ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو جاتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خود بھی دیتے اور لوگوں کو بھی اس راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان شان جو لوگوں کو نوازتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے دریا اپنی طغیانی کے ساتھ جیسے جوش پر آتا ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی جوش پر آ جاتی تھی، اور حضور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نوازتے رہتے تھے، اور خاص کر کے اپنے کام کرنے اپنے غلاموں وغیرہ کو جو ہے آزادی عطا فرماتے، یعنی انہیں قیدیوں سے چھوڑ دیتے، غلام ہوتے تو انہیں آرام کے لیے بولتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں آتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دیں تو ماہ رمضان شریف میں اکثر ایک شیڈیول پوری دنیا لیول پر بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور صدقہ فطر وغیرہ اسی ماہ مبارک میں زیادہ تر بڑی کثرت کے ساتھ دنیا بھر میں لوگ نکالتے ہیں۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو تو نکالنا ہی ہے، جن پر عشر واجب ہے انہیں تو نکالنا ہی، صدقہ فطر واجب ہے نکالنا ہی ہے۔ بالعموم وہ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، عشر واجب نہیں ہوتا، صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی باقاعدہ اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کا ضرور جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو خرچ ضرور کریں، لیکن اب کہاں خرچ کریں اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہمیں اور آپ کو سمجھداری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آخر اللہ نے یہ خرچ کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا کہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کیوں کریں اللہ کے لیے؟ تو اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کو بعض معاملات میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر علم کی وجہ سے عالم کو جاہل پر فوقیت دی۔ اب صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم سے خود ہی استفادہ نہ کرے بلکہ دوسروں کی جہالت کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صاحب مال کو بھی چاہیے، یعنی جو مالدار ہیں، کہ وہ محروم معیشت اور ضروریات زندگی سے جو لوگ محروم ہیں ان کو اپنی کمائی میں سے خرچ کر کے ان تک وہ مال پہنچائیں، بلکہ
بہت سارے لوگ جو زندگی بھر عیش و عشرت کی زندگی جیتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان شریف میں اپنے علاقے کے غریب، غربا، مسکین، بیوہ، اس طرح کے جو بھی غریب غربا لوگ ہوں، اگر ماہ رمضان میں اللہ توفیق دیں تو اپنے قیمتی مال سے کم از کم ماہ رمضان میں انہیں اتنا خوشحال کر دیں کہ وہ آرام کے ساتھ اپنا ماہ رمضان آشائش اور عشرت کے ساتھ وہ گزار سکیں۔ یہ ہر بندے کے لیے اللہ اس کے رسول نے جو ہے خرچ کرنے کے حکم میں داخل فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے، اور جو بھلائی کرو تو بے شک اللہ اس سے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے خرچ کے متعلق پوچھا کہ کن پر خرچ کریں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور واضح فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ، اپنے اقربا یعنی جو رشتہ دار ہیں، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر حاجت مند، پھر مسافروں پر، اور اس کے سوا جو بھی آپ نیک کام میں آپ خرچ کریں گے تو وہ نیک خرچ جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم نے جن جن مصارف کا ذکر فرمایا کہ جس پر خرچ کیا جائے، تو اس میں سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ضرور بے ضرور اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، اور بالخصوص اس دور میں وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے چلتے ہیں، جیسے دارالعلوم ہوتا ہے یا بہت بڑے مدارس ہوتے ہیں، تو اس میں بالعموم لوگ جو ہے اپنی زکوٰۃ یا نیک کاموں میں اپنا صدقہ وغیرہ دے کر ان اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس میں غریب بچوں پر جو ہے یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو اس میں بھی خرچ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے جو ہے نوازتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے خاص اس کا ذکر فرمایا، اور اس دعائے رحمت میں کون کون لوگ شامل ہیں اس کو قرآن عظیم نے اپنے انداز میں یہاں ارشاد فرمایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُكُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، خیرات کرنے والے اور غریبوں کی ہمدردی میں جو بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کا مال بھی ستھرا ہوتا ہے، وہ خود بھی ستھرے ہوتے ہیں، ان کا مال بھی پاکیزہ ہوتا ہے، وہ خود بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا لیول پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ہمہ ہمی کے دور میں ہم جہاں دوسرے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کر راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر انہیں راضی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ مزدہ ہمیں اور آپ کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، جو لوگ خالی اپنے مال پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور وہ 1 روپیہ بھی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے خرچ نہیں کر پاتے یا غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے، تو ان کے حالات کیا بنتے وہ دنیا دیکھ ہی رہی ہے، لیکن غریب کی مدد نہ کرنے کا جو ہے انجام کیا ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور خاص کر کے جہاں یہ ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پیرو دو بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ یعنی اس آیت مذکورہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی غریبوں کی مدد نہیں کرتا یا غریبوں کو کھانا کھلانے یا ان کو مدد کرنے کی ترغیب نہیں دیتا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 70 گز زنجیر جو لمبی ہوگی اور انہیں اسی میں جکڑ کر آگ میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ غریبوں، بھوکوں، یتیموں، مسکین بیواؤں اور اپنے پڑوسیوں کا خاص کر کے اس میں ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا بے حساب خرچ کرو اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو ورنہ اللہ تم پر روک دے گا، جتنی بھی استطاعت ہو صدقہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں دینے پر ابھارا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ بنے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر چیز میں خرچ کرنے میں آگے ہیں، اگر کہیں پیچھے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابن آدم خرچ کرو تم پر فراخی کی جائے گی، یعنی جو بھی بندہ جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی فرما دے گا۔ اور آگے ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور فرمایا اور بخیل یہ سخی دوزخ سے دور ہے، جبکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور لوگوں سے دور ہے، اور سخی جاہل اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث پاک سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ بھی سخاوت کرتے ہیں اور اگر وہ صحیح مصارف میں خرچ کر کے صحیح جگہ پر اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اس میں بعض معاملات ہمارے یہاں ابھی بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان شریف جیسے جیسے شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں غیر لوگوں کے ہاتھوں سے بھی لوگ افطاریاں بٹورنا شروع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مال جتنا پاک اور صاف ستھرا کھاؤ گے ایسے ہی عبادت میں لذت آئے گی، اور اگر کہیں مال ادھر ادھر سے اگر آ گیا اور وہ افطاری میں یا سحری میں آ گیا تو کہیں تمہارے وہ روزے یا وہ نمازیں کہیں ضائع نہ کر دی جائیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور آگے آخری بات یہ عرض کر دوں کہ ماہ رمضان شریف میں بالخصوص جو آخری ایام ہوتے ہیں وہ شب قدر کے حوالے سے 21 سے لے کر 29 تک میں جو طاق راتیں آتی ہیں اس میں شب قدر ہوتی ہے، اور بالخصوص ہمارے یہاں عام یہی ہے، مشہور یہی ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق دیں تو ان آخری 10 دنوں میں جو ہے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اعتکاف میں اگر اپنی مسجد میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف ہو تو اس میں جا کر اسے بیٹھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ 10 راتوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ شب قدر اگر نصیب فرما دیں اور وہ بھی مسجد کے اندر نصیب فرما دیں تو اس کے لیے بڑی نعمتوں کا حصول بن سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ماہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ماہ رمضان شریف کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت برکات ہاشمی چینل کے ذریعے ہمیں یہ سنانے اور سننے اور پورا ماہ رمضان لائیو جو ہے پروگرامات سننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔